السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزانہ بولے جانے والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے کام کب دو گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کام کب دو گے، تو وہ یہ کہے گا میتا شغل یاتی۔ میتا شغل یاتی۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور یاتی عربی میں دو گے یا پھر دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا شغل یاتی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کام کب دو گے، چھٹی کب دو گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو چھٹی کب دو گے، تو ہم یہ کہیں گے میتا اجازہ یاتی۔ میتا اجازہ یاتی۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں، یاتی عربی میں دو گے یا پھر دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا اجازہ یاتی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چھٹی کب دو گے، پیسہ کب دو گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پیسہ کب دو گے، تو وہ یہ کہے گا میتا فلوس یاتی۔ میتا فلوس یاتی۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور یاتی عربی میں دو گے یا پھر دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا فلوس یاتی۔ میتا فلوس یاتی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پیسہ کب دو گے، گاڑی کب دو گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو گاڑی کب دو گے، تو وہ یہ کہے گا میتا سیارہ یاتی۔ میتا سیارہ یاتی۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں، اور یاتی عربی میں دو گے یا پھر دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا سیارہ یاتی۔ میتا سیارہ یاتی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا گاڑی کب دو گے، سامان کب دو گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو سامان کب دو گے، تو ہم یہ کہیں گے میتا اغراض یاتی۔ میتا اغراض یاتی۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، یاتی عربی میں دو گے یا پھر دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا اغراض یاتی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سامان کب دو گے، سیلری کب دو گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو سیلری کب دو گے، تو ہم یہ کہیں گے میتا راتف یاتی۔ میتا راتف یاتی۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، راتف عربی میں سیلری کو کہتے ہیں، اور یاتی عربی میں دو گے یا پھر دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا راتف یاتی۔ میتا راتف یاتی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سیلری کب دو گے، کب اتارو گے سامان۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کب اتارو گے سامان، تو وہ یہ کہے گا میتا نزل اغراض۔ میتا نزل اغراض۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، نزل عربی میں اتارو گے یا پھر اتارنے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا نزل اغراض۔ میتا نزل اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب اتارو گے سامان، کب آؤ گے گھر۔
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کب آؤ گے گھر، تو وہ یہ کہے گا میتا ایجی بیت، میتا ایجی بیت۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤ گے یا پھر آنے کو کہتے ہیں، بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا ایجی بیت، میتا ایجی بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب آؤ گے گھر، کب جاؤ گے بازار۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کب جاؤ گے بازار، تو وہ یہ کہے گا میتا روح سوگ، میتا روح سوگ۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ گے یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور سوگ عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا روح سوگ، میتا روح سوگ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب جاؤ گے بازار، کب جاؤ گے اسکول۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کب جاؤ گے اسکول، تو وہ یہ کہے گا میتا روح مدرسہ، میتا روح مدرسہ۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ گے یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور مدرسہ عربی میں اسکول کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا روح مدرسہ، میتا روح مدرسہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب جاؤ گے اسکول، کب نکلیں گے بچے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کب نکلیں گے بچے، تو وہ یہ کہے گا میتا یطلا بجورا، میتا یطلا بجورا۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، یطلا عربی میں نکلو گے یا نکلنے کو کہتے ہیں، بجورا عربی میں بچے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا یطلا بجورا، میتا یطلا بجورا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب نکلیں گے بچے، کب لاؤ گے بچے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو کب لاؤ گے بچے، یا ہم سے کوئی پوچھ رہا ہو تو وہ یہ کہے گا میتا جیب بجورا، میتا جیب بجورا۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لاؤ گے یا لانے کو کہتے ہیں، اور بجورا عربی میں بچے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا جیب بجورا، میتا جیب بجورا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب لاؤ گے بچے، تم کہاں رک گئے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم کہاں رک گئے، تو وہ یہ کہے گا انت وین وقف، انت وین وقف۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور وقف عربی میں رک گئے یا پھر رکنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت وین وقف، انت وین وقف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کہاں رک گئے، جاؤ لے آؤ بچے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو جاؤ لے آؤ بچے، تو وہ یہ کہے گا روح جیب بجورا، روح جیب بجورا۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لے آؤ کو کہتے ہیں، اور بجورا عربی میں بچے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح جیب بجورا، روح جیب بجورا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ لے آؤ بچے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا طیب انا روح، طیب انا روح۔
طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا روح، طیب انا روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ یہاں روکو گاڑی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہاں روکو گاڑی، تو وہ یہ کہے گا ہینا وقف سیارہ، ہینا وقف سیارہ۔ ہینا عربی میں یہاں کو کہتے ہیں، وقف عربی میں روکو یا پھر روکنے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہینا وقف سیارہ، ہینا وقف سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہاں روکو گاڑی۔ شیشہ بند کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو شیشہ بند کرو، تو وہ یہ کہے گا سکر دریسا، سکر دریسا۔ سکر عربی میں بند کرو یا بند کرنے کو کہتے ہیں، اور دریسا عربی میں شیشہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے سکر دریسا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا شیشہ بند کرو۔ تم دروازہ کھولو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم دروازہ کھولو، تو وہ یہ کہے گا انت باب افتح، انت باب افتح۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں، اور افتح عربی میں کھولو یا پھر کھولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت باب افتح، انت باب افتح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم دروازہ کھولو، تم سامان اتارو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم سامان اتارو، تو وہ یہ کہے گا انت نزل اغراض، انت نزل اغراض۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، نزل عربی میں اتارو یا پھر اتارنے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت نزل اغراض، انت نزل اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم سامان اتارو۔ یہ ہے گھر میں رکھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے گھر میں رکھو کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ھذا رکب بیت، ھذا رکب بیت۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، رکب عربی میں رکھو یا پھر رکھنے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا رکب بیت، ھذا رکب بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ ہے گھر میں رکھو۔ تم کو کون بلایا؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم کو کون بلایا، تو وہ یہ کہے گا انت من نادی، انت من نادی۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تم کو کہتے ہیں، من عربی میں کون کو کہتے ہیں، اور نادی عربی میں بلایا یا پھر بلانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت من نادی، انت من نادی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کو کون بلایا؟ میں نے نہیں سنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے نہیں سنا، تو وہ یہ کہے گا انا ما اسمع، انا ما اسمع۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو کہتے ہیں۔
ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما اسمع، آنا ما اسمع، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے نہیں سنا، میں نے سنا آواز۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سنا آواز، تو وہ یہ کہے گا آنا اسمع صوت، آنا اسمع صوت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو کہتے ہیں، اور صوت عربی میں آواز کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا اسمع صوت، آنا اسمع صوت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سنا آواز۔ تم کہاں گئے تھے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کہاں گئے تھے، تو وہ یہ کہے گا انت وین روح، انت وین روح۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں گئے تھے یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت وین روح، انت وین روح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کہاں گئے تھے، تم کہاں سے آئے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم کہاں سے آئے، تو وہ یہ کہے گا انت من وین ایجی، انت من وین ایجی۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آئے یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت من وین ایجی، انت من وین ایجی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کہاں سے آئے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں راستہ بھول گیا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا نسیت طریق، انا نسیت طریق۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، نسیت عربی میں بھول گیا یا بھول جانے کو کہتے ہیں، اور طریق عربی میں راستہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا نسیت طریق، انا نسیت طریق، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں راستہ بھول گیا، میں چابی بھول گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں چابی بھول گیا، تو وہ یہ کہے گا انا مفتاح نسیت، انا مفتاح نسیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھول گیا یا پھر بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا مفتاح نسیت، انا مفتاح نسیت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں چابی بھول گیا۔ تم جھگڑا نہ کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ تم جھگڑا نہ کرو، تو ہم یہ کہیں گے انت ما فی جنجال، انت ما فی جنجال۔ انت عربی میں آپ، تم اور یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہ کرو یا نہیں کرنے کو کہتے ہیں، اور جنجال عربی میں جھگڑا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ما فی جنجال، انت ما فی جنجال، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم جھگڑا نہ کرو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔